السلام علیکم 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی۔ آج کل سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں جو شدید ایک طوفانی بارش ہوئی، اولے برسے، اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے سوشل میڈیا پر کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں ایک شدید اور خطرناک زلزلہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کیا قدرتی آفات کی پیشگوئی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا کوئی سسٹم موجود ہے کہ جو زلزلہ آنے سے قبل ہمیں پتہ چل سکے کہ اتنی شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے؟ اس وقت میں اسلام آباد کے زلزلہ پیما مرکز میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ ڈائریکٹر موجود ہیں نجیب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام میم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت ہی اہم ایک موضوع کو لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ اداروں کی جانب سے بار بار یہ میسج بھیجا جا رہا ہے اور شہریوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے۔ کیا پیش گوئی کی جا سکتی ہے زلزلہ آنے کی؟ نہیں میڈم، ایسی کوئی اب تک کسی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، چائنا ہے، کسی ایون جاپان جہاں پر سب سے زیادہ ارتھکویک آتے ہیں، ان کے پاس بھی ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے اور ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مانیٹرنگ ہم ضرور کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 35 سے زیادہ اسٹیشن ہیں آل اوور پاکستان جہاں ہماری سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ 24 آورز ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ جہاں کوئی ارتھکویک آتا ہے 1.1 سے لے کے 8 تک ہم اس کی رپورٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی فورکاسٹنگ بہت ہی پیچیدہ ہے، ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جو ہے جیسے شارٹ ٹرم پریڈکشن ہوتی ہے، لانگ ٹرم پریڈکشن ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں جیسے ارتھکویکس ہیں یہ آ رہے ہیں ہندو کش کی وجہ سے، اور تاجکستان بارڈر پر زیادہ کنورجنس ہو رہی ہے پلیٹس کی، تو یہاں پر جو ماڈریٹ سیسمیسٹی ہے یعنی 4.5 تک کے جو ارتھکویکس ہیں وہ ویکلی آتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ کنورجنس کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں سے انرجی ریلیز ہوتی رہتی ہے وہاں کوئی بڑا ارتھکویک آنے کا اتنا خاص چانس نہیں ہوتا۔ اور ہندو کش اور افغانستان اس لیے بھی امپورٹنس ہیں کہ کیونکہ ہندو کش اور تاجکستان کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے اور وہاں نیٹ ورک نہیں ہے۔ ہمارا ہی نیٹ ورک ہے جو کہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے، تو یہ جو پریڈکشن ہے اس کی پاسبل نہیں ہے۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پر کوئی چیزیں دیکھی ہیں، کچھ لوگ کرنے کی کوشش یعنی یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ موبائل ایپس کے ذریعے یہ کرنا کہ جی ٹرکی میں آ جائے گا، گریس میں آ جائے گا۔ دیکھیں آ جائے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا ایگزیکٹ ٹائم پریڈکٹ کرنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ارتھکویک آپ نے دیکھا ہمارے پاس تقریباً اگست 2024 سے یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے جو ہندو کش اور تاجکستان ریجن میں ہو رہی ہے۔ 4 اینڈ ابو کے ایونٹس تقریباً وہاں پر آ چکے ہیں۔ 450 ایونٹس اب تک ہم تقریباً ایسے ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس میں ایک 5.9 کا ایونٹ بھی تھا جو اکتوبر 2024 میں آیا، پھر اسی کے سیریز میں اب لاسٹ 12 اپریل کو ایک ایونٹ آیا اسی فالٹ پر، وہ 5.5 کا تھا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا اس کے درمیان میں وقفہ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یعنی کہ اس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے جیسے کہا جا رہا ہے اور لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2005 کا جو ارتھکویک تھا جس کی شدت بہت ہی زیادہ تھی، جو بہت ہی اس جو سینٹر تھا اس کے قریب، جو مرکز کے قریب علاقے تھے وہاں پر 7.8 تھا، اس سے تھوڑے سے جو دور تھے وہاں پر 7.5 تک کا وہ فیل کیا گیا تھا۔ تو لوگوں کے ذہن میں وہ 7.5 7.8 اتنی ہی شدت کا زلزلہ یقیناً کہ وہ گردش کر رہا ہوتا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ کوئی بڑی تباہی ہونے والی ہے، تو یعنی ابھی تک کوئی ایسی پیش گوئی نہیں ہو سکتی۔ نہیں میڈم، جو میں 1/3 پاکستان جو ہے وہ ٹیکٹونیکلی ایکٹیو ریجن میں ہیں ہم، اور یہاں پہ ارتھکویکس آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں بھی آ چکا ہے 7.5 کا، کشمیر میں بھی آ چکا ہے۔ تو یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ آئے گا نہیں، لیکن کب آئے گا یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ 7.5 اینڈ ابو جو انرجی ہوتی ہے وہ اس کو اکٹھا ہونے میں جیولوجیکلی ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو جب یہ انرجی ریلیز ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے آفٹر شاک آتے ہیں، جیسے کہ آپ کو میانمار کا ارتھکویک تھا 7.7 اس کا مین ایونٹ تھا، اس کے بعد اب تک وہاں ارتھکویک آ رہے ہیں۔ جب پلیٹ موو کرتی ہے تو اس کو واپس آنے کے لیے آفٹر شاک ریکوائرڈ ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر آ سکیں۔ تو ابھی تک وہاں پر 5.3 5.4 کے ارتھکویک آ رہے ہیں، اور مے بی نیکسٹ 2 to 3 months لگیں اس پلیٹ کو اپنی جگہ پر آنے کے لیے، تو وہ آفٹر شاک آتے رہیں گے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان آفٹر شاک کو کہ وہ آفٹر شاک اگر ہفتے بعد آئے گا تو ہم اسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ وہ تو اگر 7 اینڈ ابو کچھ پوائنٹ کا اگر زلزلہ محسوس کیا جائے تو آفٹر شاکس آتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں راول پنڈی سمیت
اسلام آباد اور دیگر کئی علاقوں میں زلزلہ محسوس کیا گیا. اس کی ڈیپتھ بہت ہی کم تھی, تقریباً شاید 12 کلومیٹر بتائی گئی تھی زیر زمین. تو کیا اگر گہرائی جتنی کم ہوگی اور اگر شدت 5.9 یا 5.8 تک ہے تو بھی آفٹر شاکس آ سکتے ہیں؟ ہر ایونٹ کے نہیں آتے. دیکھیں ڈیپتھ پہ آفٹر شاک کا نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا میگنیچیوڈ ہے, کیونکہ جو میگنیچیوڈ ہوتا ہے لیگرومیتھک اسکیل پہ ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ایمپلیٹیوڈ ہے آپ کے پاس اور کتنا ٹائم پیریڈ ہے. جتنا بڑا ایمپلیٹیوڈ ہوگا اور کم ٹائم پیریڈ ہوگا اس کا بڑا ارتھ کوئک ہوگا. لیکن آفٹر شاک جو موسٹ پروبیبلی آتے ہیں وہ 6.5 اینڈ ابو ارتھ کوئکس کے آتے ہیں. یہ ایونٹ تھے 5.9 کے, 5.5 کے, اور آپ نے دیکھا اس کے بعد ہم نے ایون 2.2 کا آفٹر شاک بھی نہیں اس کے بعد ریکارڈ. لیکن مڈ نائٹ میں ایک اور ارتھ کوئک محسوس کیا گیا وہ تھا. میڈم اس علاقے میں نہیں تھا, وہ ضرور تھا لیکن وہ ہندو کش تاجکستان ریجن کا تھا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پنڈی اسلام آباد میں ایونٹس آتے ہیں وہ نہ صرف یہاں پر جو فیلٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, بلکہ ہم افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہندو کش اور تاجکستان ریجن سے بھی. تو یہ فیلٹ ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ایونٹ اسی ریجن کا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, زلزلے کیوں آتے ہیں, محسوس کیوں کیا جاتا ہے, اس جانب چلتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے تو ادھر آتے ہیں, یہ شاید آپ نے بتایا کہ یہ کوئی مانیٹرنگ نیٹ ورک ہے آپ کا. یہ تقریباً پاکستان میں کتنے اسٹیشنز ہیں, کتنا یہ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے؟ ہمارے مور دین 35 اسٹیشنز ہیں. ان کو ہم ٹیکنیکلی براڈ بینڈ اسٹیشن کہتے ہیں. یہ 1.1 سے لے کے 9 تک کا ارتھ کوئک ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ پورے پاکستان میں 35 اسٹیشن ہیں جو ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہیں, اور اس کا ڈیٹا نیٹ کے ذریعے ہمارے اس سینٹر پہ آ رہا ہے, اور آٹومیٹکلی ان اسٹیشن سے ڈیٹا آنے کے بعد یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انالائز بھی ہو جاتا ہے. بالکل. یہ اوپر جو یہاں پر کچھ ریسنٹلی کوئی ایکٹیویٹی ریکارڈ کی گئی ہے, اور یہ جو ہے گلگت سکردو سے لے کر شمالی علاقہ جات اور یہ پنجاب بلوچستان تک, کراچی میں بھی اسٹیشن ہے. بالکل. اور یہ سارا دیکھ رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے, یہ ارتھ کوئک کو کیا مانیٹر کرتا ہے؟ 3D ڈائمینشنل سافٹ ویئر ہے جو کہ USGS کا ہے. ہمارا ڈیٹا بھی ان کے پاس جاتا ہے, ان کا بھی ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ جب گلوب میں کہیں بھی جس میگنیچیوڈ کا ارتھ کوئک آئے تو اس سافٹ ویئر مینشن کرتا ہے, جیسے 3.9, 5.2, جہاں بھی ارتھ کوئک آئے گا تو یہ سافٹ ویئر آپ کو بتائے گا یہ کہاں ہے. رائٹ. اور جس طرح یہاں پر کوئی اکٹھے کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, چھوٹے ارتھ کوئکس آ رہے ہیں 4 کے 3 کے, تو یہ دیکھیں آپ سرکل ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. رائٹ. چلیے نجیب صاحب ادھر آ جائیں. اچھا, یہ تو ہو گئی کہ ہمارے اسٹیشنز بالکل ہیں اور مانیٹرنگ بھی چل رہی ہے, اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ابھی تک زلزلے کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ بتائیے کہ زلزلہ آتا کیوں ہے, زمین کے اندر ایسی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کیوں زلزلہ ہمیں محسوس کیوں ہوتا ہے؟ یہ 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک تو والکینو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جس ملک میں والکینو ایکٹیو ہو وہاں پہ ارتھ کوئکس آتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے پلیٹ موومنٹس کا. زمین کے اندر ڈفرینٹ پلیٹس ہیں, دنیا میں 100 پلیٹس ہیں جو موو کر رہی ہیں, اور ان میں سے 3 پلیٹس ہمارے ہاں ہیں, جیسے یہ ہمارے ہاں عربین پلیٹ ہے, انڈین پلیٹ ہے اور یوریشین پلیٹ ہے. تو ان پلیٹ کی موومنٹ کی وجہ سے ارتھ کوئک آتے ہیں, کیونکہ زمین کے اندر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. وہ ٹیمپریچر جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ویک زون انرجی تلاش کرتی ہے, جس ویک زون سے نکلتی ہے اس کو ہم فالٹ کہتے ہیں. رائٹ. اچھا, تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے میں ہمیں محسوس ہوتے ہیں, 1.1, 1.5 یا 2.8 کا گیا, 3 اور 4 شدت کے زلزلے, تو یہ زمین کے لیے کیا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا اور اکثر جگہوں پہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے زلزلے زیادہ محسوس ہوتے ہیں تو اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی بڑا زلزلہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. یہ پازیٹیوٹی ہے کہ زمین کے اندر ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے, ہر وقت زمین موو کر رہی ہے. جب وہ موو کرتی ہے تو یہ ارتھ کوئک کی شیپ میں انرجی باہر آتی ہے, جس کو آپ 1.1, 2.2 کہتے ہیں. تو زمین ہر وقت انٹرنلی حرکت پہ ہے. رائٹ. اچھا, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, جیسے جو ساحلی پٹی ہے مکران کی طرف اور کوئٹہ کی طرف بھی بتا رہے ہیں کہ انڈس ڈیلٹا کے قریب مکران کی جو ساحل پٹی ہے, اور وہاں پر انڈس ڈیلٹا کے قریب کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑی شدت کا زلزلہ 8 یا 9 شدت کا زلزلہ محسوس کیا جا سکتا ہے, اور یہ شاید کوئی 1940s کے کوئی قریب کوئی آیا تھا, اور اب دوبارہ چانسز ہیں. تو کیا ایسے کوئی چانسز ہیں؟ کتنے عرصے بعد ایک بڑا کوئی میجر ارتھ کوئک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ میڈم ہر ارتھ کوئک کا ایک ریٹرن پیریڈ ہوتا ہے, اور جیسے آپ نے بات کیا تو ہم نے ہمارے جو ساحلی پٹی ہے اس میں 1945 میں 8.1 میگنیچیوڈ کا ارتھ کوئک آیا تھا,
اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ سونامی بھی جنریٹ ہوا تھا. اس سلسلے میں ہمارا ایک سونامی ارلی وارننگ سینٹر کراچی میں بھی موجود ہے جو کوسٹل ایریے کو ٹوٹل کو مانیٹر کر رہا ہے. وہاں پہ جو ڈیٹا جاتا ہے وہ اس کی اگر خدا نخواستہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی کوئی سونامی آئے تو ہم وہاں مانیٹر کرتے ہیں, اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم عمان کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ جو سبڈکشن زون ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک سبڈکشن زون ہے جہاں پہ کہیں ارتھکوئک آ سکتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 1945 میں آیا ارتھکوئک, اب اس کا ریٹرن پیریڈ پورا ہے, کب آئے نہیں پتہ, لیکن اگر آیا تو اس سبڈکشن زون میں ایک بڑی تباہی مچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا تھا کہ لاسٹ کویسچن, لیکن میرے دماغ میں پھر سوال آیا ہے اسلام آباد پنڈی کو لے کر کہ کہتے ہیں کہ پورا ہی فالٹ لائنز کے اوپر ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ میڈم ہمارے ہاں جو اسلام آباد ہے اس کے اندر سے فالٹس گزر رہی ہیں, جیسے آپ کی مارگلہ فالٹ ہے, یہ یہاں سے جا رہی ہے, یہ آپ کے قائد اعظم یونیورسٹی سے بھی گزر رہی ہے, لیکن یہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے. جو بھی فالٹ ہوتی ہے وہ اگر گزر رہی ہو, وہاں کوئی میجر کوئی ارتھکوئک بڑا آ جائے تو وہ اس کو ایکٹیو کر دیتی ہے. تو یہ الائنمنٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ ٹیکنیکلی موجود ہوتی ہیں, یہ سم ٹائم ڈیڈ ہوتی ہیں, کچھ ایکٹیو ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. جہاں ایکٹیو ہوتی ہیں وہاں ارتھکوئک پروڈیوس کرتی ہیں, جہاں ڈیڈ ہوتی ہیں وہاں ارتھکوئک پروڈیوس نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اسلام آباد پنڈی سمیت جو میجر ارتھکوئک ایریاز ہیں جہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ارتھکوئک کی, تمام شہریوں کے لیے کیا ایک میسج دیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ نیچرل ہیزرڈ ہے, ہمیں سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم ارتھکوئک ایک نیچرل ہیزرڈ ہے, یہ آئے گا, ہمیں بلڈنگ کوڈ اپنا امپروو کرنا پڑے گا. یہاں پر اگر 8 کا ارتھکوئک آیا تو ہم 9 کی بلڈنگ بنا لیں. اب آپ کو جس بلڈنگ کے نیچے کھڑی ہیں یہ 2005 کے بعد بنی ہے, یہاں پر ہم نے 7 to 7.5 کا ارتھکوئک بھی یہاں پر آیا, لیکن سنگل کریک نہیں آیا کیونکہ یہ اکارڈنگ ٹو بلڈنگ کوڈ بنا ہے. اور یہ پی ایم ڈی کے ڈیٹے کی ہیلپ سے تو 2005-06 میں اسلام آباد پنڈی کا جو بلڈنگ کوڈ ہے ریوائز ہو گیا. تو اگر ہم بلڈنگ کوڈ کے مطابق اپنی بلڈنگ بنائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیورنگ این ارتھکوئک, بیفور این ارتھکوئک اور آفٹر این ارتھکوئک ایک سائنس ہے کہ ڈیورنگ این ارتھکوئک آپ بھاگیں نہیں, آپ ریزسٹ نہ کریں, کیونکہ جتنا تیز آپ بھاگیں گے زمین اتنا آپ کو اکارڈنگ ٹو نیوٹن تھرڈ لا ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے, تو آپ گرتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. دوسرا ہے کہ اگر آپ اونچے کسی جگہ بیٹھے ہیں, 8ویں منزل پہ بیٹھے ہیں, چھٹے, تو کوشش کریں کہ کسی پلر کے ذریعے نیچے جائیں, بنسبت اس کے کہ لوگ چھلانگ لگا دیتے ہیں, تو اس میں ارتھکوئک کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اس نے اس بندے کو مارا ہے, وہ مینٹلی وہ بندہ اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ 8ویں منزل سے جمپ کر دیتا ہے. تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس لوگوں میں لانے کی ضرورت ہے کہ ضرور یہ ایک بڑا ہیزرڈ ہے جو کہ آتا ہے, خطرناک بھی ضرور ہے, لیکن ایجوکیشن اگر ہم میں آ جائے گی تو ہم اس سے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. بےحد شکریہ نجیب صاحب, آپ نے بہت قیمتی معلومات ہمیں دی, اور بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی جو بلڈنگز ہیں وہ بلڈنگ کوڈز ہمیں ایسے رکھنے پڑیں گے کہ وہ زلزلہ, کیونکہ یہ یہاں پر ایکٹیویٹیز کا ہونا بالکل یقینی ہے اور ان ایکٹیویٹیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی اب ہماری جو حکومت ہے, جو ایسے پالیسی ساز ادارے ہیں, انہیں ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی کہ لوگ اپنی بلڈنگ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا بنائیں جس طرح سے سیلاب اور دیگر جو موسمی حالات ہیں انہیں مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ اب زلزلے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر بلڈنگز کو بنانا چاہیے. اور شہری جو سوشل میڈیا کی خبروں پر بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں, تو نجیب صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی, ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو زلزلوں کی پیش گوئی کر سکے. تو جو اس طرح کی غیر مصدقہ خبریں ہیں ان پر بالکل بھی کان نہ دھریں, اور یہاں پر زلزلہ پیما مرکز جو ہے اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ بر وقت آپ تک مصدقہ اطلاعات یقیناً پہنچاتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.